رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اتاہ المہاجرون، تو آپ کے ساتھ جو ہجرت کر کے صحابہ تشریف لائے تھے مہاجرین، وہ آئے تشریف لائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، ما رأینا قوما ابذل من کثیر، ایسی قوم ہم نے نہیں دیکھی بہت زیادہ خرچ کرنے والی۔ کون؟ آگے جو انصار تھے وہ۔ ولا احسن مواساتا من قلیل من قوم، اور تھوڑے مال سے عمدہ فائدہ دینے والے قوم ہم نے نہیں دیکھی۔ نزلنا بین اظہرہم، جن کے درمیان ہم آئے ہیں۔ لقد کفونا المعونۃ واشرکونا فیہا المحنہ، وہ محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ہمیں اس منافع میں شریک کر لیتے ہیں۔ حتی لقد خفنا ان یذهبوا بالاجر کلی، یہاں تک کہ ہمیں اس چیز کا خوف محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ وہ تو سارے کا سارا اجر لے جائیں گے۔ فقال، آپ نے فرمایا، لا ما دعوتم اللہ لہم، تم ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا نہ چھوڑو۔ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اس فعل پر ان کی تعریف کرو، تم بھی ان کے ساتھ اجر میں شریک ہو جاؤ گے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے مدینہ میں، تو مدینہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ بنے انصار، اور یہ جو تشریف لے گئے تھے یہ بنے مہاجرین۔ اللہ رب العزت نے دین کو پھیلانے کا سبب انہی دو جماعتوں کو بنایا، انصار اور مہاجرین۔ تو کیا ہوا کہ انصار نے اتنی قربانیاں دیں اپنے ان بھائیوں کے لیے کہ ان کے پاس اگر مکان تھا تو اس کا نصف کر دیا کہ یہ آدھا میرے مہاجر بھائی کے لیے ہے، اگر کسی کے پاس زراعت تھی اس کو آدھا کر دیا، کسی کے پاس باغ تھا اس کو آدھا کر دیا، حتیٰ کہ ان کے لیے مکان بناتے، ان کے لیے زراعت کرتے، ان کو کام نہیں کرنے دیتے تھے بلکہ منافع میں ان کو شریک کر لیتے تھے۔ اس لیے مہاجرین کو خوف محسوس ہوا یہ تو بہت زیادہ ثواب لے رہے ہیں نا، تو ہمارے اوپر کوئی احسان کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اور کرے اور کرے اور کرے، ہمیں اس طرف نہیں جاتا کہ وہ اجر لے رہا ہے زیادہ۔ تو صحابہ میں تو چونکہ یہ مقابلہ ہوتا تھا اجر کا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرو، تم ان کے اس کام کی تعریف کرو۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان پر مشکل وقت آتا رہتا ہے، ہر انسان پر آتا رہتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی پر مشکل وقت آتا ہے، اگر اس وقت اس کا کوئی مخلص دوست اس کو سنبھال رہا ہے، اس کا کوئی مخلص عزیز رشتہ دار اس کو سنبھال رہا ہے، اس کو سہارا دے رہا ہے، تو ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنے اس سہارا دینے والے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ احسان، کہ اگر وہ آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ اس پر اسی جیسا احسان نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہو۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دینے سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، کینہ بھاگ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، آپس کی نفرتیں، کدورتیں، الفت اور محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔